آخری ہتھیار قسط نمبر 20۔ مکمل صحتیابی میں بروج کو 1 اور شانی کو 3 دن لگے تھے۔ بروج کو کوئی جسمانی چوٹ نہیں لگی تھی۔ دریا میں بہنے سے اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا، ورنہ وہ صحیح سلامت تھی۔ شانی کے زخموں کا درد بے تحاشا تھا، اس لیے اسے چلنے پھرنے میں 3 دن لگے تھے۔ 2 دن بروج اس کے پاس آتی رہی تھی۔ کئی بار شانی کو پانی اور کھانا بھی اس نے دیا تھا۔ جب اس کی ماں شانی کے کمرے میں آتی تھی تو بروج کا ہونا لازمی تھا۔ بروج سحر انگیز حسن کی مالکہ تھی۔ لوگوں نے نثارپور کی پہاڑیوں میں پریوں کے قصے کہانیاں گڑھ رکھی تھیں، مگر کسی نے پری دیکھی نہیں تھی۔ شانی کی نگاہیں بروج کی صورت میں پری دیکھ چکی تھیں۔ انتہائی مخدوش اور نامناسب حالات میں بھی وہ نظروں پر پہرے بٹھانے سے قاصر تھا۔ روشن نواز نے شانی سے 2 ہاتھ آگے پھرتی دکھائی تھی۔ بروج کی پہلی جھلک میں ہی وہ زیر و زبر ہو چکا تھا اور بروج کی خوبصورت آنکھوں میں پکے ڈیرے جما کر بیٹھ گیا تھا۔ عام حالات میں بروج کے سنگ گزارنے والے لمحات نہایت فرحت انگیز اور خوشکن ثابت ہوتے، لیکن شانی درد کی راہوں میں پاؤں دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ 2 دن میں بروج نے شانی کی حد سے بڑھ کر خدمت کی تھی۔ بروج کی گفتگو گھنگروں کی طرح چھن چھن کرتے ہوئے کانوں میں موسیقی کی لے چھیڑ دیتی تھی، اس کے لہجے کی مٹھاس رس گھول دیتی تھی۔ ہم نواز کا خیال تھا کہ شانی اور روشن نواز دونوں ہی بروج کے حسن پر فریفتہ ہو چکے ہیں، مگر فی الحال اس بات کی پرکھ یا پہچان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ دونوں کنزا کی موت اور شانی کے ساتھ پیش آنے والے حالات میں بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ بروج جب بھی کوئی چیز دیکھ کر کمرے میں آتی، اداؤں میں منفرد شرمیلا پن لے کر آتی، جسے دیکھ کر انوکھے لطف کا احساس جاگ اٹھتا تھا۔ بروج کی ماں اور بہنوں کا خیال تھا جب سے وہ دریا میں غوطہ لگا کر آئی ہے، اس کے حسن میں مزید نکھار آ گیا ہے۔ محلے کی سہیلیاں تو باقاعدے سے چھیڑتی بھی تھیں، دریا کی گہرائی میں کسے دیکھ لیا تھا کہ تیرے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ خود بروج ہاتھ میں ٹوٹا ہوا شیشہ لے کر دیکھتی تو شرما کر خود میں سمٹ جاتی۔ اس کا حسن واقعی غیر معمولی حد تک بڑھ گیا تھا۔ شانی میں بروج کی دلچسپی، شانی کا جھکاؤ اور روشن نواز کا رویہ ہم نواز کو سخت پریشان کر رہا تھا، کیونکہ وہ مستقبل کی کھڑکی سے جھانک کر حالات کی کڑیاں جوڑ رہا تھا۔ شانی پر قتل کا مقدمہ درج ہو چکا تھا۔ وہ تھانے کے لاک اپ سے بھاگا ہوا مجرم تھا اور اس کے مد مقابل ایم این اے کا بیٹا ساجد اور تھانے کا پورا عملہ تھا۔ شانی کو فی الحال حالات کو سدھارنا تھا۔ اگر وہ یوں ہی اندیکھی منزل کی طرف بھاگتا رہا تو اس دلدل کی گہرائی میں مزید دھنستا چلا جائے گا۔ ہم نواز نے شانی کو سمجھانے کی غرض سے کہا، شانی میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا جھکاؤ بروج کی طرف بڑھ رہا ہے اور بروج کے حرکات و سکنات میں بھی محبتیں پھوٹ رہی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شانی کے بولنے سے بیشتر روشن نواز بول اٹھا، ہم نواز، پیار وہ جذبہ ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا، یہ بے اختیار ہے اور اسے جب ہونا ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ حالات و واقعات اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ روشن نواز، تم حالات کو سمجھو۔ شانی اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ مخدوش حالات اسے چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں۔ ابھی سے بہت سی گتھیاں سلجھانی ہے۔ کنزا کی موت کے بعد گھر میں بھونچال آیا ہوا ہے۔ ممی اور منزہ کو سہارا دینا شانی کی ذمہ داری ہے۔ کامران اور اذان جس طرح اپنی فیملی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اس ذمہ داری سے لاپرواہ نظر آتے ہیں، مگر جب شانی خود کو تھانے میں پیش کرے گا، وہ چاروں ناچار اس کا مقدمہ لڑیں گے۔ شانی نے جو کچھ تھانے میں کیا، اپنے دفاع میں کیا۔ تھانے میں ساجد کی موجودگی اس کی پوزیشن مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اور ہم نواز، میں تمہارے تجزیے سے متفق ہوں، مگر پیار بھی نعمت سے کم نہیں، اور یہ نعمت مقدر سے ملتی ہے۔ بروج حسن کی دیوی ہے۔ اگر وہ شانی سے متاثر ہے اور شانی اس کے حسن میں ڈوبا چلا جا رہا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ روشن نواز، تم اپنی فطرت کے مطابق جذباتی باتیں کرتے ہو۔ تم حالات کو الگ زاویے سے دیکھ رہے ہو اور میں الگ زاویے سے دیکھتا ہوں۔ شانی دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ہم نواز کی بات پر بولا، ہم نواز، جو تم نے سوچا اور کہا وہ اٹل حقیقت ہے۔ بروج کے حسن میں مقناطیسی کشش ہے۔ میں چاہنے کے باوجود خود کو روک نہیں پاتا اور گزرنے والے ہر لمحے میرا جھکاؤ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ مجھے حالات میں یہ زیب نہیں دیتا، مگر میں بالکل بے بس ہو چکا ہوں۔ حالانکہ مجھے بھی حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، کیس لڑنا ہے، اور وہ غیر ملکی گروہ بھی میرے اعصاب پر سوار ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کے کیا مقاصد ہیں؟ وہ پہاڑیوں میں کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ جدید ترین سامان سے لیس یہ گروپ اتنا منظم کیسے ہوا؟ یقیناً انہیں مقامی لوگوں کا تعاون حاصل ہے۔ وہ سب میرے ڈیڈی اور بہن کے قاتل ہیں۔ میں انہیں کبھی نہیں بخش سکتا۔ میرا کیس حل ہو یا نہ ہو، میں اس گروپ کی تہہ تک پہنچ کر انہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ شانی، فی الحال ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے۔ ہم نواز نے سے باور کرایا۔ وہ ایک بار پھر ہوش کا دامن جھٹک رہا ہے۔ ہمیں سردست یہاں سے چلنا چاہیے، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جتنی دیر یہاں ٹھہریں گے، یہاں اپنا بہت کچھ گنوا دیں گے۔ یہاں سے جلدی نکلنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہم نواز کی تجویز پر شانی نے عمل کیا تھا۔ ویسے بھی وہ تندرست تھا اور وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ شانی نے اپنے محسن فردوس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ فردوس بہت سادہ اور مخلص انسان تھا،
زندگی کے اصل راز ایسے ہی سادہ لوگوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں، یہی لوگ جو خلوص و محبت سے لبالب بھرے ہوتے ہیں۔ چچا پھر دوست، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ نے میرے لیے تکالیف اور پریشانیاں اٹھائی ہیں، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ زندگی رہی تو اس کا صلہ دینے کی کوشش کروں گا۔ شانی بیٹا، میں نے جو کچھ کیا اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کیا، میں اجر کی توقع بھی اس ذات سے رکھتا ہوں۔ انسان کے ساتھ کی جانے والی نیکی کا بدلہ دنیا میں مل جائے تو آخرت میں نہ ملنے کا ڈر رہتا ہے۔ شانی کو گوریا بستی کے سادہ اور احمق شخص نے ششدر کر دیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے خلوص کے ساتھ ملا۔ پھر دوست کی بیوی، 2 بیٹیاں اور بیٹا رحیم، سب نے اسے عزیز ترین ہستی کی طرح الوداع کیا تھا۔ تاہم وقت رخصت بروج گھر پر نہیں تھی۔ ماں نے بتایا کسی سہیلی کے لیے گھر سے نکل گئی ہے۔ روشن نواز بروج کا متلاشی تھا۔ شانی ترستی نگاہوں سے صحن کا جائزہ لے رہا تھا، مگر 5 افراد کی موجودگی کے باوجود صحن اداس اور سونا سونا لگ رہا تھا۔ بروج گھر نہیں لوٹی تھی اور شانی چلا آیا تھا۔ اس کے پاؤں انتہائی سست روی سے اٹھ رہے تھے۔ جاتے سمے نامعلوم اداسی اس کے وجود کو گھیر چکی تھی۔ گوریا بستی کو اسے پیدل عبور کرنا تھا اور اس کے بعد کسی سواری کے ملنے کی امید تھی۔ شاید وہ گوریا بستی کی آخری گلی تھی۔ قدم منو بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ روشن نواز اسے ٹوک رہا تھا، چند لمحوں کے لیے کسی بہانے پھر دوست کے کچے مکان میں لوٹ جاؤ، شاید بروج گھر واپس آ گئی ہو، شاید بے مثال حسن کا دیدار نصیب ہو جائے۔ شانی روشن نواز کے سامنے ہتھیار ڈال کر کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے چلتا رہا، مگر آخری موڑ مڑتے ہی زمین نے اس کے قدم تھام لیے۔ سامنے بروج کھڑی تھی۔ شانی کی طرح روشن نواز بھی اسے دیکھ کر چمک اٹھا تھا۔ ان کے اندر روشنی کے نئے دیے جلنے لگے تھے، جبکہ نواز سوچ کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکا تھا۔ آپ واپس جا رہے ہیں؟ یہ بستی تمہاری ہے بروج، میں تو مسافر تھا، چند دنوں کا مہمان، واپس جانا میری مجبوری ہے۔ جانے والوں کو روکنا مشکل ہوتا ہے، مگر جانے والے لوٹ بھی آتے ہیں، کیا میں لوٹ آنے کی توقع رکھوں؟ شانی کشمکش میں کھڑا تھا۔ بروج کبھی اسے دیکھتی اور کبھی دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتی۔ شانی کے اندر الجھنوں کے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ ہر جانے والا لوٹ کر نہیں آیا کرتا بروج۔ شانی کے لہجے میں نہ جانے کیوں اداسی در آئی تھی۔ اس کی نگاہیں فضاؤں میں بھٹک رہی تھی۔ بروج نے پلکوں کی چادر اٹھا کر اس کے خوبصورت اداس چہرے کو دیکھا۔ یہ کیسا اجنبی تھا جو بہت اپنا لگ رہا تھا، جس نے پچھلے 2 دنوں سے اسے اضطراب کی نئی دنیا بخشی تھی، لذت بھری بے چینی اور خوشیوں بھری اداسی سونپی تھی۔ جانے والا جب لوٹ کر آنے کا وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی زنجیر اس کے پاؤں میں چھنکتی رہتی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی اس چھنک کو محسوس کر کے واپس پلٹ آتا ہے۔ میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کرتا بروج جو مجھ سے پورا نہ ہو سکے۔ وعدے امیدیں دلاتے ہیں شانی، اور امیدیں زندگی کو نئی حرارت بخشتی ہیں۔ آپ لوٹ کر آئیں نہ آئیں، میرے ہاتھ میں وعدے کی ڈور تھما جائیں، میں زندگی کی ٹوٹ سی سانسوں کو اس سے حرارت دیتی رہوں گی۔ وہ عجیب لمحات تھے جو اجنبی ایک دوسرے کو زندگی کی ڈور تھمانا چاہتے تھے مگر تھما نہیں پا رہے تھے۔ بروج نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا رکھا تھا۔ دونوں کا درمیانی فاصلہ 3 میٹر کا تھا۔ بروج کا ہاتھ شانی کے سامنے ہوا میں معلق تھا۔ زندگی میں کوئی لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب ہم فیصلے کی دہلیز پر رک جاتے ہیں، جب فیصلہ کرتے ہوئے بسا اوقات یہ فیصلہ ساری زندگی پر انتہائی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ وہ بھی لمحوں کی بات تھی۔ شانی فیصلے کی دہلیز پر جمع کھڑا تھا۔ ہم نواز خاموش اور روشن نواز بہت خوش تھا۔ چل ہمیں خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وقت ساکت تھا، جیسے تھم گیا ہو۔ قریبی گھر سے کسی عورت کی ڈانٹ ڈپٹ جاری تھی۔ چند پرندے فضا میں پر مار رہے تھے۔ شانی کو کوئی اندیکھی الجھن درپیش تھی جو قدم روک رہی تھی، مگر وہ ہار گیا۔ محبت جیت گئی۔ اس نے خاموشی سے بروج کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر کہا کچھ نہیں۔ شاید مزید کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ وہ بنا کچھ کہے کچے راستے پر چل پڑا۔ 2 اداس آنکھیں اسے دیر تلک پیچھے سے جاتا دیکھتی رہی تھیں۔ ڈیوڈ ہال میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جس کرسی پر بیٹھ کر پہلی بار 8 ممالک کے نمائندوں کے سامنے نیو ورلڈ آرڈر کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ ابتدائی چند میٹنگز میں کل ملا کر 9 افراد شریک ہوئے تھے اور ہال میں 10 کرسی رکھی گئی تھی، لیکن بعد میں 2 کرسیوں کا اضافہ کر دیا گیا کیونکہ ڈیوڈ نے انتہائی ہوشیاری سے اپنے خفیہ منصوبے کی تکمیل کے لیے 2 مسلم رہنماؤں کو ان میں شامل کر لیا تھا۔ مسلم رہنماؤں کے ساتھ ڈیوڈ نے اقتدار و اختیارات، مختلف مراعات اور وسیع فوائد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ نیو ورلڈ آرڈر میں شامل ہونے والے نام نہاد مسلم رہنما اپنی عاقبت نہ اندیشی میں یہ جاننے سے قاصر تھے کہ ان کی حیثیت نیو ورلڈ آرڈر مثالی حکومت میں فقط کٹ پتلی سی ہوگی۔ ان رہنماؤں کے توسط سے اہم اسلامی ممالک میں مادہ پرست، ذاتی سہولیات زندگی، خوشحالی اور ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والے اسلامی لیڈروں کو وہ مٹھی میں لے چکے تھے۔ ایسے لیڈر جو ان کی تقلید کو باعث فخر سمجھتے تھے، وہ لیڈر فخر سے اپنے ممالک کو یورپ کے کسی ملک کے برابر کھڑا کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان کی ڈور نیو ورلڈ آرڈر کے آقاؤں کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے انہیں فکری ارتداد میں ڈبو دیا تھا۔ اب وہ اپنے ممالک میں بڑی جانفشانی سے فرقہ وارانہ فسادات، سماجی طبقات
اور منفی انداز میں عوامی مسائل کو اجاگر کر رہے تھے۔ تمام اہم اسلامی ممالک میں اسلامی قانون کا تصور بالکل مٹا دیا گیا تھا اور وہ جمہوریت کو اعلیٰ و ارفع نظام حکومت سمجھتے تھے اور عوام کے ذہنوں کو آئے روز پست کرنے میں سرگرم عمل تھے۔ وہ ہر سنجیدہ سوچ جو نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف جاری تھی، انہیں کچلنے کے لیے اپنا کردار آسن طریقے سے نبھا رہے تھے۔ لوگوں کی ذہنی قوتوں کو پراگندہ کیا جا رہا تھا۔ بہت سے اسلامی ممالک کے مسائل فصاحت و بلاغت، بیان بازی، اخباری کالموں اور ٹی وی ٹاک شو میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ مسائل ظاہری نمود و نمائش اور زبانی دعووں میں حل ہو رہے تھے، مگر حقیقت کا روپ دھارنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ڈیوڈ کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ یہ سب کچھ واحد اسلامی ایٹمی طاقت پاکستان میں بھی ہو رہا تھا۔ ڈیوڈ ہال میں بیٹھا ہوا اب تک کیے گئے اقدامات پر غور کر رہا تھا۔ جب اس نے ایک مثالی حکومت کا آئیڈیا پیش کیا تھا، تب اس کے ہمنوا رفیقوں کی تعداد محدود تھی، مگر بتدریج اس کے متی افراد کی لسٹ طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ ڈیوڈ نے ان افراد سے مل کر ایسے پلان ترتیب دیے تھے کہ دنیا کی معیشت، وسائل، ٹیکنالوجی اور توانائی کے تمام اہم ذرائع ان کی مٹھی میں چلے آتے۔ ذہین ترین دماغ شب و روز جدید ترین آلات ایجاد کرنے میں مصروف تھے۔ وہ سپرمین بے مثال آدمی، محیر العقول، مہارت کا ناقابل تسخیر آدمی بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے، مگر اسے منظر عام پر لانے سے اجتناب کیا گیا تھا۔ فی الحال اس کا خفیہ رکھا جانا ہی مقصود تھا۔ انہوں نے اپنی جدید ترین لیبارٹریز میں ممتاز سائنسدان، ذہین انجینئر، ماہر معاشیات، بیرسٹر، کامیاب ترین سیاستدان اور اعلیٰ عسکری دماغوں کو یکجا کیا۔ ان کی یادداشتیں حاصل کی گئیں، پھر انہیں کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کیا گیا اور پھر اسے ایک دماغ میں اپلوڈ کر دیا گیا۔ اس طرح انہیں حسب منشا نتیجہ ملا تھا۔ وہ ایک مثالی آدمی بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس عمل میں نقصان دہ پہلو یہی تھا کہ جن افراد کی یادداشت لے کر کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کی گئی تھی، وہ پہلے پاگل ہوئے اور بعد میں ابدی نیند سو گئے۔ اگر وہ از خود ابدی نیند نہیں سوئے تھے تو انہیں زہر کا انجیکشن لگا کر موت کے حوالے کر دیا گیا، چونکہ وہ اب نارمل انسان بن چکے تھے۔ اس طرح انہوں نے یکمشت کئی اہم ترین افراد کھو دیے تھے۔ لیکن ڈیوڈ کے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی صلاحیتیں بہرحال محفوظ ہو چکی تھی۔ اس اہم کامیابی کے ساتھ وہ لوگ خلاؤں، سمندروں، چاند ستاروں اور تمام سیاروں میں اپنی طاقت کا سکہ جما چکے تھے۔ برمودا ٹرائنگل میں مقناطیسی لہروں پر بہت حد تک قابو پا چکے تھے، تاہم ڈیوڈ کو معلوم تھا کہ ان پر مزید عبور حاصل کرنا اب ضروری نہیں رہا، اس لیے کہ ڈیوڈ بذات خود ان لہروں پر 100% عبور رکھتا تھا۔ جس حد تک عبور پایا گیا تھا، وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ممالک کو خوش کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، ورنہ ڈیوڈ جانتا تھا کہ وہ لہریں کیسی ہیں، ان میں غائب ہونے والے جہاز، طیارے اور انسان کہاں جاتے ہیں اور کیسے غائب ہوتے ہیں۔ اڑن تشتریوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مصنوعی بارش برسانا اور قدرتی بارش کو روکنا اب خوابوں اور خیالوں کی باتیں نہیں رہی تھی۔ زمین کی نبض کو چھیڑنے کا پروگرام متواتر جاری تھا۔ زمین کا گھومک مسلسل 7 سائیکل فی سیکنڈ سے بڑھ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ عنقریب وہ وقت کو تھام لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بین الاقوامی متحدہ ادارہ کا کمال فن مسلسل عروج پر تھا۔ یہ ادارے کی مسلسل کامیابی کی وجہ تھی کہ آج وہ اس پوزیشن میں آ کھڑے ہوئے تھے کہ جس ملک پر جب چاہیں حملہ ور ہو جائیں، کسی بھی معمولی جواز کے ساتھ وہ اس ملک پر دھاوا بول کر قبضہ جما لیتے تھے۔ لاشوں کے ڈھیر لگا دینے کے باوجود حالات کو ایسا رخ دیا جاتا تھا کہ دنیا نے حق بجانب سمجھتی تھی۔ جن ممالک پر عسکری اثر و رسوخ نہیں چل سکتا تھا، وہاں اقتصادی بحرانوں کے ذریعے منفی نظام کو جامد کیا گیا تھا۔ معاشی بحران اور وسائل کی کمی لائی گئی تھی۔ ایسے ممالک کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا کر غلام بنا لیا گیا تھا۔ جو ممالک قرضہ لینے یا ان کے روب و دبدبہ میں آنے سے دور تھے، وہ اندرونی مداخلت کے ذریعے انتشار، بد نظمی پھیلا کر خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر دی گئی تھی، جن سے نیو ورلڈ آرڈر کو امید ہو چلی تھی کہ ایسے تمام ممالک بھی جلد سرنگو ہو جائیں گے اور بہت جلد ان کے ہاتھوں میں کشکول ہوگا اور لبوں پر فریاد ہوگی۔ وہ انہیں رو پکاریں گے، قرضہ مانگیں گے اور ملک میں امن و امان بحال کرنے کی ان کی خدمات حاصل کرنے کی منتیں کریں گے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں کائنات کی تخلیق کا راز جاننے کے لیے جو تجربہ شروع کیا گیا تھا، وہ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں تھا۔ ڈیوڈ نے ہال پر طائرانہ نظر ڈالی۔ 11 خالی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ 10 کرسیاں میٹنگ میں بندوں سے پُر ہو جاتی تھیں، مگر سامنے کی بڑی کرسی ہمیشہ خالی رہتی تھی۔ ڈیوڈ کو اس دن کے بے چینی سے انتظار تھا جس دن بڑی والی کرسی کو پُر ہونا تھا۔ ڈیوڈ کے نزدیک اب وہ دن دور نہیں تھا، کیونکہ بیسان کے باغات ویران ہو چکے تھے، زغر کا چشمہ خشک ہو رہا تھا اور عرب لمبی لمبی بلڈنگیں بنا رہے تھے۔ حالات کے پیش نظر ڈیوڈ جو کچھ دیکھ رہا تھا، وہ سب کچھ آنے والے مسیح بے مثال، طاقتور اور دنیا پر حکومت کرنے والے ناقابل تسخیر لیڈر کی جھولی میں ڈال دینے کے لیے کر رہا تھا۔ آنے والا طاقتور لیڈر ڈیوڈ کا آخری ہتھیار تھا، جو انہیں دنیا کا اصل حکمران بنائے گا۔ یہ دنیا ان کے تابع ہونا تھی۔ ڈیوڈ نے آنکھیں موند لی۔
اس کے دماغ میں مستقبل کی حکومت کا تصور چل رہا تھا، ایسی حکومت جسے کبھی زوال نہیں ہوگا، جس کو کوئی مادی طاقت مٹا نہیں پائے گی۔ وہ سوچتا رہا اور نئے پلان ترتیب دیتا رہا۔